دنیا میں لائبریریوں کا استعمال بڑے عرصے سے ہو رہا ہے۔ لائبریری نے جس طرح سے علم و ادب کی خدمت کی ہے، اس معاملے میں دو لفظ نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی رائے ہے کہ انہوں نے علم و دانش کے سفر میں انسانوں کا بہت ساتھ دیا۔ لیکن آج کے دور میں پھر لائبریری کا جو کام ہے، ذمہ داری ہے، وہ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ لائبریری اپنے روایتی طریقے سے وہی خدمت اب سر انجام نہیں دے سکتی، کیونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے بہت سے معاملے آسان بھی ہو گئے ہیں، اور ان کی آسانی کی وجہ سے فاصلوں کی قید بھی نہیں رہی۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج اسکول میں لائبریری کا ہونا لازمی امر ہے، لیکن اس کے علاوہ پبلک لائبریریز وہ بھی بہت ہی ہوتی ہیں۔ اس سیکٹر میں کچھ ذاتی ادارے، لوگوں کی کاوشیں اور یادگار فنڈ کریٹ کرنا بھی ایک اچھا معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سماج کی بڑی خدمت ہے۔ پاکستان میں مشفق خواجہ ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو لائبریری کی پہلی سٹیج سے بڑھ کر تیسری منزل تک خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ مشفق خواجہ ٹرسٹ اس وقت کراچی میں جناح کلچرل کمپلیکس میں کام کر رہی ہے، اور یہ 2006 میں قائم ہو گئی تھی۔ اس وقت پاکستان سے اور امریکہ سے کچھ اداروں نے مل کے امریکن لائبریری کنسورشیم کے پروگرام کے تحت مشفق خواجہ کی پرسنل کلیکشن خرید کر اس کی ابتدا کی۔ مشفق خواجہ صاحب اس وقت چراغ شہری تھے، اور جلدی ان کا انتقال بھی ہو گیا اور وہ ہم سے بچھڑ بھی گئے، لیکن یہ سوچ اس ٹرسٹ کی شکل میں نمودار ہو گئی، اور اس نے خدمت کا یہ سفر شروع کر دیا۔ مشفق خواجہ ٹرسٹ کے جو بنیادی فاؤنڈنگ ٹرسٹیز تھے، ان میں ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب، ڈاکٹر منظور احمد صاحب، مشتاق یوسفی صاحب، جیمز نائے صاحب میں شامل تھے۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب کی وفات ہو گئی، یوسفی صاحب کی وفات ہو گئی، پھر نئے ممبرز نے ان کی جگہ لے لی۔ اس وقت بھی یہ ٹرسٹ پوری طرح سے سرگرم ہے۔ اردو میں جرائد کی ابتدا کافی پرانی ہے۔ 19ویں صدی کی ابتدا سے ہی ہم نے دیکھا کہ اردو میں جریدے نکلتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، 20ویں صدی میں بھی قائم دائم رہا۔ آج بھی ہمارے سامنے اردو جرائد باضابطہ طور پہ اشاعت پذیر ہیں۔ لیکن یہ چیز بہت ہی نایاب ہو جاتی ہے جب ہم پچھلے سالوں کی طرف جاتے ہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ ہمایوں کا 1926 کا پرچہ جنوری کا، تو وہ نایاب ہی کہلائے گا، دستیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح تہذیب نسواں وغیرہ وغیرہ بہت سارے پرچے ہیں جو نکلتے رہے تھے۔ انڈینجرڈ آرکائیوز پروگرام کے تحت مشفق خواجہ ٹرسٹ نے برٹش لائبریری کے ساتھ مل کے قریباً 7,50,000 امیجز جو ہیں اسکین کر کے آن لائن رکھے ہوئے ہیں، جو
EAP 566 नंबर पे किसी भी तरह से देखे जा सकते हैं। उसमें 1803 से लेकर 1947 तक के जरायद ऑनलाइन मौजूद हैं, सफ़ा दर सफ़ा, महीने दर महीने। जरीदे के नाम से भी आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसी मुशफ़िक़ ख्वाजा ट्रस्ट का दूसरी खिदमत ये थी कि उन्होंने रेयर बुक्स कलेक्शन के हवाले से मुशफ़िक़ ख्वाजा की अपनी ज़ाती कलेक्शन में से 365 रेयर बुक्स को स्कैन करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ताउन से उसको ऑनलाइन किया हुआ है। इसी तरह शिकागो यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के ताउन से भी प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सब कुछ लाइब्रेरी शिप के अंदर उसकी अगली मंजिल है कि आप लाइब्रेरियों में मौजूद रेयर चीज़ों को, मकबूल आम चीज़ों को और जिनकी डिमांड है उनको अवेलेबल कर दें डिजिटली, कि आप घर बैठे भी लाइब्रेरी की खिदमत से फ़ायदा ले सकते हो। मुशफ़िक़ ख्वाजा ट्रस्ट ये काम भी करता है कि वो सारी लाइब्रेरियों के साथ जिनका मामला साउथ एशिया के साथ है उनके साथ राब्ते में रहता है। उनके जितने रिसर्च प्रोग्राम होते हैं उनमें से ढूंढता है कि क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे मुल्क में लोगों के काम आ सकती है, कैसा ऐसा प्रोग्राम है जिसके मामले को आगे बढ़ाने में इल्म के रास्ते पे हम उनके साथ ताउन कर सकते हैं। तो मुशफ़िक़ ख्वाजा ट्रस्ट ने हाल में आपके तो जहन में होगा कि अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी साहब और उनके अज़ीज़ फरमान फ़तेहपुरी साहब ये बड़े सग़ीर के बहुत बड़े दानिश्वर रहे हैं, इनकी बड़ी इल्मी खिदमतें हैं। नियाज़ साहब को तो आप निगार के हवाले से भी जानते होंगे, फरमान फ़तेहपुरी साहब को उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के हवाले से भी आपका तारुफ ज़रूर होगा। इनकी पर्सनल कलेक्शन अमेरिका में किसी इदारे ने ख़रीद ली थी। आज वो मुशफ़िक़ ख्वाजा ट्रस्ट में स्कैन हो रही है और स्कैन होके वो फ्री व्यूइंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह असलम महमूद साहब की कलेक्शन भी थी, बाहर की यूनिवर्सिटी ने ख़रीद ली थी, उसकी भी डिजिटाइजेशन, वो किताबें यहाँ वापस मंगवाई गई, यहाँ डिजिटाइज हुई और भिजवाई गई। अच्छा, ये सब खिदमात जो हो रही हैं इसमें मुशफ़िक़ ख्वाजा ट्रस्ट अकेली नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में अब्दुल मजीद खोखर यादगार लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी कलेक्शन है उनके पास, वो ताउन करती हैं। बेदिल लाइब्रेरी है शरफाबाद में, वो ताउन करती है। इदारा है यादगार गालिब, अंजुमन तरक्की उर्दू है। ये सब लोग हमारी दरख्वास्त पे अपनी कलेक्शन में से चीज़ें मुहैया करते हैं जो हम डिजिटाइज करके लोगों के लिए आम कर देते हैं। हाल ही में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़े मज़े की चीज़ है। उन लोगों ने लगभग 3000 के करीब पाकिस्तानी फ़िल्मों के पोस्टर्स ख़रीद लिए। वो पोस्टर्स यहाँ मंगाए गए हैं, हम उनको स्कैन कर रहे हैं। आज तक 2000 पोस्टर स्कैन होकर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद हैं देखने के लिए। ये प्रोग्राम अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा तो हाई क्वालिटी डिजिटाइजेशन, कंप्लीट मेटा डेटा के साथ बहुत अच्छे क्वालिटी स्कैनर्स पे
یہ مشفق خواجہ ٹرسٹ خدمت پرووائڈ کر رہا ہے. اور دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے جو نایاب کتب ہیں یا رسائل و جرائد ہیں وہ ہمارے دسترس میں رہتے ہیں، اور یہ ناظرین آپ سب کے لیے بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ EAE 839 یا EAE 566 پہ برٹش لائبریری کی ویب سائٹ پہ بھی آپ اسکین کر سکتے ہیں. اگر مشفق خواجہ ٹرسٹ لکھ کے بھی آپ ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی. جناب آپ لوگوں کا شکریہ. ہم لائبریریز کی بات کریں تو پاکستان میں کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی نیشنل لائبریری ہے، میوزیم لائبریری میرے خیال سے، اس کے بعد لیاقت میموریل لائبریری ہے، جتنی بھی لائبریریز ہے اس میں بہت ساری نایاب کتابیں ہیں. تو ایک تو مشفق خواجہ ٹرسٹ اور دیگر جن اداروں کا آپ نے ذکر کیا، ان ریئر جو کتابیں ہیں ان کو ڈیجیٹل فارم میں لے کے آ رہے ہیں، جن کو محفوظ کیا جا رہا ہے. باقی جو لائبریریز میں کتابیں موجود ہیں، زیادہ تر کتابیں کہتے ہیں کہ کہیں دیمک لگ گئے ہیں، کہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پراپر اسٹور کرنا یا پھر ان کی حفاظت کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو ہم نے لوگوں سے سنا. اور کبھی کہیں کسی لائبریری جاتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اتنی گھر جمی ہوئی تھی کتابوں کے اوپر. تو ان کتابوں کو لائبریری کے جتنے بھی ظاہر گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں، لائبریری کے اندر ایک پورا عملہ ہوتا ہے، وہ بھی ڈیجیٹل میں محفوظ نہ کیا جائے، اور اس سے تاکہ لانگ ٹرم کے لیے کتابیں اور یہ چیزیں محفوظ رہ سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ جناب آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بلکہ آپ کے 3 سوالات تھے جو تبصرے کے ساتھ آپ نے کیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب ہمارے پاکستان میں بہت پرانی لائبریریاں بھی موجود ہیں اور نئی بھی لائبریریاں قائم ہوئی ہیں. بہت اچھی کلیکشنز ان کے پاس ہیں. اب پنجاب پبلک لائبریری پرانی لائبریری ہے، بڑی اچھی کلیکشن ہے. لاہور میوزیم کی لائبریری بڑی اچھی کلیکشن ہے. ہمارے پاس کراچی میں لیاقت میموریل لائبریری ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کلیکشن ہے. اسی طرح فریر ہال کی جنرل لائبریری ہے، وہ بھی کافی پرانی اور وسیع کلیکشن ہے. اچھا یہ سب چیزیں تو ہیں اور یونیورسٹیوں میں بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. لیکن بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی ماسٹر پلان بنا کے نہیں چلتے. لائبریریوں کے لیے بھی تو ماسٹر پلان ہونے چاہیے، وفاقی سطح پہ بھی ہونے چاہیے، صوبائی سطح پہ بھی ہونے چاہیے. لوکل گورنمنٹس کی بہت ساری لائبریریاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی ایسا پروگرام ہونا چاہیے. اب اگر ایسا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی کلیکشن بہت اچھی ہوگی لیکن وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوگی. آپ نے مزید کتابیں خریدی نہیں ہوں گی. کسی بھی اچھی لائبریری میں، پرانی لائبریری میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک حد نظر آتی ہے کہ اس حد کے بعد پھر خال آپ کی بک پرچیزنگ ہو رہی ہے یا ایکوزیشن ہو رہی ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا وہ کسی حد تک فعال ہوتا تھا، اس کے پروگرام کے تحت بھی بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. اب جب کہ آپ نے اس میں ترامیم کر دی ہیں تو آج بھی اگر آپ اس میں کوئی فعال قسم کی دفعات شامل کر دیں تو یقین جانیں کہ آپ کے پاس آپ کی اپنی پروونشل یا گورنمنٹ یا آفیشیل کلیکشن مکمل ہو سکتی ہے، جس میں پھر کوئی خال نہیں رہے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کتابیں ساری جو بھی چھپتی ہیں آپ کے ملک میں وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کسی نہ کسی صورت میں. سرکار کے بالکل زیر نگرانی
وہ کلیکشن اویلیبل ہو، تاکہ کسی وقت بھی کسی نوعیت کی ضرورت کے تحت ان کتابوں کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہو سکتی ہو اور اس کو پھیلایا بھی جا سکتا ہو. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہماری کتابیں چھپتی ہیں، جناب کانگریس لائبریری والے، برٹش لائبریری والے یہاں سے کاپیاں لے جاتے ہیں. 13 کاپی کانگریس والے، لائبریری آف کانگریس جو ہے وہ آپ سے پرچیز کر کے لے جاتے ہیں. کیوں کہ ان کو مختلف سیکشنز میں ان کو رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح یونیورسٹیز ہیں، وہ بھی باہر کی یونیورسٹیز، وہ بھی کسی پروگرام کے تحت کتابیں جمع کرتی ہیں تاکہ ان کے اسٹوڈنٹس کو، اسکالرس کو وہ کتابیں مہیا ہو جائیں. ان کی دستیابی بہت ضروری امر ہے، ورنہ ریسرچر جو ہے اس کے لیے کافی بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کلیکشنز لائبریریوں میں موجود ہیں کیا وہ دیکھ بھال کے ان مراتب پر فائز ہیں جو ان کا حق بنتا ہے. معاف کیجیے گا. تو اس ضمن میں میں کہوں گا کہ جناب بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. ہمارے صاحبان حل وقت نہیں جاتے لائبریریوں میں، نہیں انسپیکشن ہو رہی ہوتی، نہ ہی ان کا کوئی آڈٹ ہوتی ہے. آڈٹ کے بغیر کسی بھی ادارے کی پرفارمنس کا آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں، کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں، کیسے مانیٹرنگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمارے اداروں میں، خاص طور پہ اب ذکر لائبریری کا ہے تو لائبریریوں میں سالانہ آڈٹ ہونی چاہیے، اور اس آڈٹ کی بنیاد پہ جو ریکمنڈیشنز جاتی ہیں اس حوالے سے اصلاح احوال ہوتی رہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پبلیکیشن کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ علمی موضوعات پہ، سائنسی موضوعات پہ کتابوں کی کاپیاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو حاصل کرنی چاہیے، اور اپنی لائبریریوں میں جو ان کے زیر نگرانی اچھے اسکول اور اچھے کالجز ہیں ان کی لائبریریوں کو مہیا کرنی چاہیے. ہندوستان نے یہ پالیسی رکھی اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پبلیکیشن کو بہت زیادہ تقویت ملی، پبلشرز امپاورڈ ہو گئے، ان کا چھپائی کا خرچہ سرکار کی یکمشت خریداری سے نکل آتا تھا، اور باقی جو بکتی تھی وہ ان کا منافع ہی منافع تھا. تو اس قسم کا بھی ایک پروگرام جو ہے وہ گورنمنٹ کے زیر غور ہونا چاہیے. اب آئیے آخری بات پہ، ڈیجیٹائزیشن. ڈیجیٹائزیشن سے پہلے ایک مائکرو فلمنگ کا پروگرام ہوتا تھا کہ اس میں ریئر بکس کو مائکرو فلم کر دیا جاتا تھا، لیکن اس میں تنگی یہ تھی کہ مائکرو فلم کا ریڈر ہر جگہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو مائکرو فلمنگ کی کاپی بھی مل جائے تو آپ کے لیے اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ڈیجیٹائزیشن میں اب یہ سہولت آ گئی ہے کہ آپ کے ہر گھر میں، بلکہ ہر فرد کے پاس وہ مشین اویلیبل ہے جو آپ کی ڈیجیٹائزڈ کی ہوئی کتابوں کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے. آپ کے پام ٹاپ پہ، آپ کے موبائل فون میں، آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ یہ چیز اویلیبل ہے. تو لہٰذا ڈیجیٹائزیشن کے فیوز کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ڈیجیٹائزیشن کا پروگرام ہر ادارے کے پیش نظر ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں اس کی برکت سے آپ کا سماج جو ہے بہت ہی، کہتے ہیں دن دونی رات چگنی ترقی کرے گا. تو یہ ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، پرنسٹن یونیورسٹی تو یو کے میں، تو انہوں نے کیوں جمع کیے پاکستانی فلموں کے سارے پوسٹر؟ جناب آپ ذہن میں رکھیں کہ پوسٹر ایک صنف ہے، ایک آرٹ کا فارم ہے. پوسٹرز کو 19ویں صدی میں بڑی میڈیم کے طور پہ ایک آرٹ کی اپیلنگ
میڈیم کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی، اشتہارات کی مہم چلتی تھی، تو اس میں یہ پوسٹر بڑا کام کرتے تھے. اور کوکا کولا سے لے کر سائیکلوں سے لے کے ایئر گن تک ہر چیز کے پوسٹر بنائے گئے. اور جب پوسٹر بنایا جاتا تھا تو اس میں آرٹسٹ کے پاس اپنے ہنر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی انجینیوٹی کو بھی بتانا ہوتا تھا، اور وہ اسپانسر کے میسج کو افیکٹولی پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، تاکہ اس پوسٹر کو پڑھنے کے بعد جس آدمی نے بھی پوسٹر کو دیکھا ہے اس کے جی میں اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کی خواہش پیدا ہو. تو یہ ایک بڑا اچھا آرٹ فارم ہے، بڑا افیکٹو رہا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں جب فلموں کا معاملہ چلا، سینما کا بڑا درجہ تھا، سینما کا بڑا مقام تھا. لوگ جوک تر جوک فلمیں دیکھنے جاتے تھے. نئی فلم کے معاملے میں قطاریں لگ جاتی تھیں اور پھر ٹکٹیں ختم ہو جاتی تھی، کھڑکی بند ہو جاتی تھی. پھر شائقین کو دوبارہ دوسرے دن تیسرے دن لوٹ کے آنا ہوتا تھا. تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا تھا؟ یہ اشتہار کا جو ذریعہ تھا وہ فلم کے پوسٹر تھے. اب یہ جو پوسٹر ہیں فلمی دنیا کے، اگر پرنسٹن یونیورسٹی نے اپنے پاس اس کو جمع کیا ہے تو یہ سارے آرٹسٹ کے لیے اور آرٹس کریٹکس کے لیے اور آرٹ فارم کو سمجھنے پڑھنے والے اسکالرس اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مدد ہے. وہ سماج کے معاملات کو پاکستان میں وز آرٹ کی ترقی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی کلیکشن اویلیبل ہو گئی ہے. اور جب ہم نے ان کو ابھی ویب سائٹ پہ رکھ بھی دیا ہے، آپ فگی کے نام سے ویب سائٹ پہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو اس وقت قریباً 2000 پوسٹرز نظر آ جائیں گے.